یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ نادی علیت مظہر العجائب تجدوان اللقاف النوائب کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 سرکار کی آمد 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکرین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑے شہنشاہ کے ظہور قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد مجلس ہو یا جشن ہو میری کوشش ہوتی ہے میں خطبے میں ریت کو سردار کے نام سناؤں پہلا چانس ہے آپ کے شہر کا امید ہے جو گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا زمین پہ نہیں گرنے دو گے لوح دل پہ لکھو گے بھائی چھوٹے ہیں اکبر شاہ جی آج ہی ملاقات پہلے تو ٹیلیفونکلی بات ہوئی آج ہی ملاقات ہوئی اچھا لگا مل کے بڑا نام ہے آپ کا عزاداری کے حوالے سے آپ کی بڑی کا پتہ چلا بڑے قابل قدر سننے والے جملوں کو وصول کرنے والے لوگ ہیں بہت طویل خطاب نہیں مختصر اور جامع گفتگو جشن صادقین کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا عرفان کے موتی ہیں بے لوث موتی ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں احسان لگانے سادات پہ نہیں آیا میرا تعارف بھی نہیں کرایا کسی نے کوئی بات نہیں میں اپنا تعارف خود ہی کرا دیتا ہوں خطیب ولی النصر سید اسد رضا بخاری لاہور ہو سکتا ہے شاید آپ نے اہل بیت ٹی وی لندن سے میرے پروگرام امام زمان پہ دیکھے ہوں چلتے رہے ہیں ٹاپک میرا جو مین ہے وہ بادشاہ صاحب و زمان ہے میری کوشش ہوتی ہے میں ٹی وی میں بیٹھوں مجلس میں یا جشن میں کہیں نشست میں ریت کو جگا کے بتاؤں خواب غفلت سے نکلو اس وقت 11 امام جتنے کریم ہیں سب کی کریمی کی دستار مہدی کے سر پہ ہے بہت شکریہ میں نے بادشاہ کی القاب آپ کے سامنے تلاوت کی ہے میں بادشاہ پہ گفتگو کروں گا لیکن چونکہ آج جشن رسالت امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھ امام الصادقین مولا جعفر صادق علیہ السلام دو خوشیاں ہیں آج اس گھر اطہر میں امید ہے اردو مشکل نہیں ہوگی میں نے دیکھا سرائکی پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ آپ اپنے علاقے والے یقیناً آپ کے تھے آپ انہیں داد دے رہے تھے میں داد لینے نہیں توجہ لینے ضرور آیا مختصر سی گفتگو کا آغاز اکبر شاہ جی معاشرے کا رواج ہے تفصیلی خطاب کوڈ قاسم انشاءاللہ لیکن بات پوری کروں گا معاشرے کا رواج ہے کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو
مانگنے والے ہاتھ پھیلا کے دروازے کھٹکھٹا کے آنے والے بچے کا صدقہ مانگتے ہیں۔ عرفانی گفتگو ہے، قدردان مجمع ہے، میں اس لیے بات یہیں سے شروع کر کھڑا ہوں۔ اگر آپ تکلیف نہ سمجھیں، قدم قدم آگے آ جائیں، تھوڑا ایک گلدستہ سا بن جائے، درود پڑھتے پڑھتے آگے آ جائیں، مہربانی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ، شکریہ۔ ہمارے اس ملک میں معاشرے کا رواج ہے، سید سرکار بسم اللہ، کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو، منگتے، بھکاری، خیراتی، طلب والے دروازہ کھٹکھٹا کے جس کے گھر بچہ پیدا ہو اس بچے کا صدقہ مانگتے ہیں۔ اور بندہ بہت زیادہ مال و زر رکھتا ہو، کافی دیتا ہے تاکہ لینے والا گلیوں میں بھی اعلان کرتا جائے کہ جس کا صدقہ مانگا تھا اس نے بھر دیا۔ اور اگر بندہ اتنی استطاعت نہ بھی رکھتا ہو پھر بھی اپنی استطاعت سے بڑھ کے اپنے آنے والے بچے کا صدقہ مانگنے والے کو دیتا ہے، تاکہ دنیا میں گلیوں میں جگہ جگہ چوکوں پہ یہ ضرور بتائے کہ لے کے کہاں سے آیا ہوں، صدقہ کس کا ہے۔ اتنی سی بات میں نے کرنی تھی، پہنچ گیا ہو۔ آؤ اللہ سے 2 محمدوں کے آنے کا صدقہ مانگتے ہیں۔ مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی، شکریہ ملتان، مہربانی، میں دے لگی ماشاءاللہ، آپ متوجہ ہو گئے۔ اللہ سے 2 محمدوں کے آنے کا صدقہ مانگتے ہیں۔ ذرا یہ شریف ادھر آنا جانا کوئی نہ کرے، بندوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ جو بھی آئے اکبر شاہ جی کا حکم دینا کہ ادھر ہی آئے سیدھا۔ پہلا محمد کون ہے آنے والا؟ کہ کم از کم جس کے پسینے سے بننے والے نبی کا پہلا نام آدم ہے، اس سرکار کے پسینے سے بننے والے آخری نبی کا نام عیسیٰ ہے۔ ذہن تیار ہو گئے؟ جملہ کہتا جاؤں جی بسم اللہ۔ عیسیٰ آخری پسینے سے بننے والا نبی، روح اللہ، کلمت اللہ، ایسے ہے نا جناب عیسیٰ، روح اللہ، کلمت اللہ۔ مجھے نہیں پتا مقام محمد کیا ہے، جس کے پسینے سے بننے والا آخری نبی روح اللہ ہو وہ محمد کیا ہوگا؟ بہت شکریہ۔ آنے والا سردار کون ہے کہ جس کے صدقے یہ کائنات بنی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ درخت، یہ پوری کائنات میں جو ہے یہ اس کے صدقے بنا۔ وہ اس کتاب لا ریب میں حکم دیتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کیا کرو؟ میرے حبیب پر درود پڑھو۔ ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، ابھی آپ نے درود پڑھا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فارغہ، پڑھا نا آپ نے درود؟ پڑھتے ہو نا؟ وہ حکم دیتا ہے پڑھو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، ترجمہ کرانا اپنی مرضی کی عالم دین سے، وہ کہتے ہیں پڑھو، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ تو پڑھ۔ نہیں خریدار ہو گئے میں بات چھوڑ دوں گا، بھائی اکبر میرے سے راضی ہے، میں آ گیا، اتنا ہی میرا آنا ہی کافی ہے، میں چاہتا ہوں عرفان میں کچھ موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں۔ وہ کہتے تم پڑھو، ہم کہتے اللہم صلی علی، ترجمہ کرانا اپنی مرضی کے عالم دین سے، اے اللہ تو پڑھ محمد اور اس کی آل پر درود۔ ہم اپنا قاصر پن ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے جس پہ ہم ڈائریکٹ درود بھی نہیں بھیج سکتے۔ مہربانی جی بسم اللہ۔ اللہم، اے اللہ تو بھیج، وہ کہتے تم پڑھو، ہم کہتے تو پڑھ۔ اچھا درود پورا پڑھا کرو، جب بھی پڑھا کرو نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل فارجہم،
یہ درود پورا کتاب کا نام ہے ہدیۃ الشیعہ، آپ کے علماء کی لکھی کتاب ہے جس میں لکھا ہے معصوم کا فرمان آخری دور میں جو اس طرح درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، فرمایا وہ اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک مہدی کو نہ دیکھیں۔ اچھا ایک تو مل کے پڑھو نا سارے درود۔ جی بسم اللہ۔ آنے والا پہلا شہزادہ کون؟ ہم نے ان کی آنے کی خیرات مانگنی ہے، وہ خیرات میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے اللہ سے منگوا کے لے کے اجازت چاہتا ہوں، لیکن تھوڑا سا تعارف ہو جائے آنے والے شہزادے کون ہیں تاکہ مانگنے والی خیرات کا بھی پتہ چلے، لینا ہے تو کیا لینا ہے۔ آنے والا پہلا محمد کون ہے جس کے لیے میں نے ابھی گزارش کی، اے میرے حبیب تو نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا، اے حبیب یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ میں ایک چھوٹی سی گزارش اکبر شاہ جی کرنے لگا ہوں، متوجہ رہیے گا، ماشاءاللہ مجمع بیدار ہو گیا۔ دیکھیں آپ نے یہ شامیانہ لگایا، آپ نے یہ دری بچھائی، آپ نے یہاں پانی کا کولر رکھا، آپ نے لنگر کا اہتمام کیا، کس کے لیے؟ جشن کے لیے، پروگرام کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے۔ پڑھنے والے پڑھ کے چلے گئے، سننے والے سن کے چلے گئے، کیا آپ شامیانہ باقی رہنے دو گے؟ نہیں۔ دری رہنے دو گے؟ نہیں، ہٹا لو گے نا۔ جس مقصد کے لیے یہ کیا گیا تھا وہ مقصد تو پورا ہو گیا۔ دیکھنا میری طرف، میں بڑا قیمتی جملہ آپ کو دینے لگا ہوں۔ جس مقصد کے لیے شامیانہ، جس مقصد کے لیے دری بچھائی گئی تھی وہ مقصد تو پورا ہو گیا۔ اب کیا کریں گے اکبر شاہ جی؟ رات میں اس کو اتار دیں گے، اور اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تو نے یہ زمین محمد کے لیے بنائی، یہ آسمان محمد کے لیے بنایا، یہ فضائیں محمد کے لیے بنائی، یہ درخت محمد کے لیے بنایا، یہ پانی محمد کے لیے چلایا، یہ فضاؤں میں خوش محمد کے لیے۔ اللہ محمد تو آئے دنیا سے چلے گئے، لپیٹ دیتا نا زمین، لپیٹ دیتا آسمان کا، نہیں کیوں ایک محمد چلا گیا، ایک محمد نے آنا ہے۔ بسم اللہ جی، مہربانی، شکریہ ملتان، مہربانی واجب علیکم۔ ایک محمد چلا گیا، مطلب دیکھنا بابا جی تیتے بیکھنے تو کسی نے پوچھنا کہے، بسم اللہ اسی تیرے مہمان ہیں تو سانو بیک، بس اور کسی نے درود پڑھے شاید۔ اب وجہ کوئی نہیں، یہ پروردگار کی بڑی اعلیٰ مخلوق ہے۔ ہاں پتہ ہے ہمیں ان کا اندازہ نہیں، ویسے بندے کہہ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو پاگل، خدا کی قسم پاگل وہ ہے جس سے مولا نہیں ملا۔ یقین جانیے جس سے مولا نہیں ملا، ہاں یہ وہ ہیں جن کی برکت سے پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے۔ یہ ویسے لگتے ہیں یہ معاشرے کے کارآمد لوگ نہیں، لیکن یہی کارآمد ہے۔ آپ دیکھو نا، یہ کارآمد نہیں، یہ کسی کے سامنے چلے جائیں کوئی عورت اسے پردہ کرے گی نہیں، یہی تو کارآمد ہے۔ اکبر شاہ میں بڑی بات کر گیا، بسم اللہ، ہم میں سے کوئی جائے تو عورت چھپے گی، اس کو پرواہ نہیں ہے، کوئی نظر آئے گی، ہاں بہنی ہے، یہی تو کارآمد ہے، یہی تو صحیح اسلام پہ ہے۔ سرکار کا یہ فرمان نہیں، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جب تک بچہ ہے تب تک اسلام پہ ہے، جو ہی بچپن سے باہر نکلتا ہے پھر اسلام جس کو پکڑ پکڑ کے مسلح پہ لاتا ہے، اسلام پکڑ پکڑ کے رمضان میں روزے رکھواتا ہے، اسلام پکڑ پکڑ کے حج بیت اللہ کے لیے لے جاتا ہے، یہ واپس اسلام پہ آ جائے، یہ واپس اسلام پہ آ جائے۔ آپ کہیں کہ سید اتنی دور سے آئے ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا، کیا ہم اسلام پہ نہیں؟ الحمدللہ ہم ہیں، لیکن اسلام ہمیں زبردستی کھینچ رہا ہے۔ بچہ اسلام پہ ہے، وہ کیسے؟ بچے پہ نماز واجب کیوں نہیں؟ زیادہ سے زیادہ علماء یہی جواب دیں گے کہ جی یہ ابھی بالغ نہیں ہے۔ منبر کی عظمت کی قسم پوچھنا علماء سے، جس بچے کو، جس بندے کو، جس جوان کو نہ کھانے کا ہوش ہو، نہ پینے کا ہوش ہو، نہ پہننے کا ہوش ہو، ہے اس میں نماز واجب؟ کہیں گے نہیں، وہ بیچارہ عقل کا بیمار ہے، عقل کا مارا ہے۔ پھر ماننا پڑے گا نماز واجب محمد نے کی ہی اس لیے تھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے، بچہ نہ برا ہے نہ بے حیا۔
گھبرا تو نہیں گئے؟ بات چل پڑی، بات چل پڑی ان کی، تو میں نے کہا دو جملے عرض کر دے بابا، لازمی چیزیں ہیں، کیا بھلا ہمارا اسلام پہ رہنا، خدا قسم زبردستی پکڑ پکڑ کے اسلام مسلح پہ لے آیا، کھڑے ہو مسلح پہ، کھڑے ہو، پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کرو، پھر کھڑے ہو، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر تشہد۔ اسلام سے پوچھو یہ ہمیں کھڑا کرانا بٹھانا لٹانا کیوں کرتا ہے؟ کہ شاید جس کی بڑائی اور بزرگی کا تم اظہار کر رہے ہو اس کو سمجھ جاؤ۔ کیا کہتا ہے بندہ؟ قربتاً اللہ، قربتاً اللہ۔ یہ چھوٹے بچہ بیٹھا ہے، یہ واقعتاً حقیقتاً اللہ کی قربت میں ہے، پورا اسلام ہے اس میں، کسی کے گھر کا کوئی بچہ کیوں نہیں، پورا اسلام ہے۔ نہیں اس کے آگے 5000 کا نوٹ رکھو، اٹھا لے گا؟ نہیں۔ 5000 کے پیچھے بھاگے گا؟ نہیں۔ اسلام پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ اکبر شاہ میرا مزاج کچھ اور تھا، بات کہیں اور چل پڑی۔ یہ پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، پیسے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہی اسلام کا کمال ہے۔ خدا کی قسم لوگوں نے اپنی زندگی ختم کر دی ہے، مال اور لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آیا، جتنا بھی اکٹھا کر رہی ہیں ان کا ہے ہی نہیں۔ اکبر شاہ جی شام کا ٹائم ہے، قبولیت کا ٹائم ہے، میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، لیجئے گا سمیٹیے گا، حکم ہے، اور فرماتے ہیں اپنی زندگی میں وصیت نامہ خود لکھو، لازم لکھو، جو ہی شعور ہے وصیت نامہ لکھو، اور لکھنے کے بعد روزانہ 5 نمازوں کے بعد 5 دفعہ پڑھو، اور کرو گے پڑھتے ہوئے یہ جائیداد اس کی، یہ باغ اس کے، یہ قلعے اس کے، یہ گاڑی اس کی، یہ گھر اس کا، یہ بینک والے پیسے اس کے، ایک دن تو تمہیں خیال آئے گا سب کچھ تو دے کے جا رہے، تیرے لیے کیا بچا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، مشکل بات کرتے ہیں، مہربانی یار ملتان، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سب کچھ تو دے کے جا رہا ہوں، یہ اس کا، 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 تیرے لیے کیا بچا ہے؟ جب یقین ہو جائے نا اس میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں، پھر یقین کر لینا تیرے لیے تیرا مولا بچا ہے۔ پہلی میری آج مجلس ہے آپ کے علاقے میں، پہلا میرا خطاب ہے، ہاں میں مشکور ہوں آپ کی توجہ کا، عرفان کے موتی ہیں، بے لوث موتی ہیں، متوجہ رہنا۔ میں خدا کی قسم امام کی خاطر نکلتا ہوں، نہیں لیے میں نے آج تک ممبر پہ کھڑا ہوں، قسم عباس کے علموں کی، 14 سال ہو گئے مجھے ممبر حسین پہ آئے ہوئے، آج تک میں نے کسی سے کچھ نہیں لیا۔ سید ہوں، سید کا مطلب سردار ہے، اگر ہم بھی خون حسین میں لقمہ تر کریں سردار ہی نہیں رہتے۔ مہربانی ہے، مہربانی مہربانی، میں بہت شکریہ، سردار کہنے نہیں رہتے۔ میں اکبر شاہ کے پاس ہوں، اکبر شاہ میں جشن پڑھنے آیا، مجھے دے گا کیا؟ افسوس نہیں میرا بچہ مجھے کہے بابا کوئی چیز چاہیے، میں بچے کی محبت میں دور تک جا سکتا ہوں، مولا کی محبت میں نہیں جا سکتا۔ یہاں پتہ چلتا ہے معیار محبت کیا ہے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ میں مشکور، آپ کی کیا بات ہے؟ بہت بڑی بات کی آپ نے، میں مشکور، سلام ہے، میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں۔ بابا اس خون کو سلام نسبت ہے، نہیں آپ نے اگر ایک جملہ کہہ دیا تو میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں۔ یہ جو ہم سادات بیٹھے ہیں، اس میرے سامنے بھی ماشاءاللہ سادات تشریف فرمائے ہیں، ان کا خون یا کسی اور کے خون میں کوئی فرق ہوگا؟ کوئی اے پوزیٹیو، اے نیگیٹیو، بی پوزیٹیو، بی نیگیٹیو، ایسا ہی ہے، سب کا بلڈ سیم ہی ہے، تو فرق کیا ہے؟ نسبت ہے نا، نسبت نے بندے کو کمال پہ پہنچا دیا۔ نہیں ابھی نہیں سمجھا، بات چل پڑی ہے تو پھر سنو محترم، مہربانی۔ باہر کپڑے کی دکان تھی، آپ تشریف لے گئے، اکبر شاہ جی بھی گئے، انہوں نے ایک تھان کھلوایا، اس میں سے کپڑا لیا، آپ نے اپنا سوٹ بنا لیا، انہوں نے اسی تھان سے علم عباس بنا لیا۔ ایک ہی فیکٹری، ایک ہی کپڑا، اس کپڑے کو جس نے نسبت دی، اس کپڑے کو عباس نے نسبت دی۔
اب صرف ایک سوال کا جواب چاہیے ملتان والوں، میں خریدار ہوں گے تو پھر آؤں گا، نہیں تو میرا آج کا خطاب ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے محترم، میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ ایمان سے بتاؤ، یہ عباس کا علم بن کے یہ ہمارے لیے عباس سے کم ہے؟ نہیں، عباس سے کم نہیں۔ صرف ایک سوال کا جواب مجھے چاہیے ملتان کے بھائی اور مومنین، علم عباس لیتا ہے یا دیتا ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، آپ کی کیا نسبت ہاتھ پھیلاتی ہے یا نسبت ہاتھ اوپر رکھتی ہے؟ خدا کی قسم ہمارا یقین بڑا کم ہے، بہت کم ہے یقین۔ جب یقین کامل ہو گیا یہ رکھتے کسی کا نہیں ہے جی، رکھتے ہیں قابل قدر واجب الاحترام تشریف فرما ہو، ماشاءاللہ کیا بات ہے، رکھتے ہیں یہ گھر کسی کا؟ یہ آپ کا یقین ہے بھائی اکبر شاہ جی، سب ہم سب کا یقین ہے، یہ کئی گنا زیادہ دیتے ہیں۔ جب یہ خود دیتے ہیں تو ہم لوگوں سے کیوں لیں؟ بات چل رہی تھی اسلام جی، آپ کی عقیدت کو سلام ہے، آپ کے یقین کو سلام ہے، آپ کے امام کو سلام ہے۔ میں بسم اللہ کرتا، آپ کی کیا بات ہے؟ میرے امام کو سلام ہے، یہ سارے سلام میرے امام کو جاتے ہیں۔ میں تو کچھ بھی نہیں، مجھ جیسے کئی دنیا میں آئے چلے گئے، میں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کو سلام جاتا ہے جس کو میں کہنے کا حق ہے، اور بشر کی ضرورت نہیں وہ میں کہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت مشکور ہوں، مہربانی۔ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا امید ہے میں کچھ نہ کچھ آپ کی جھولی میں تمہیدی گفتگو کے طور پر ڈال پایا، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ بے لوث موتی ہیں سمیٹو، عرفان کے موتی ہیں سمیٹو۔ بات چل رہی تھی اسلام پہ، میں مکمل کروں۔ بچہ اسلام پہ، کلی طور پہ اسلام پہ، کتنا بڑا اسلام پہ ہے، اس کے باپ نے اس کو ایک کچا گھر بنا دیا۔ یہ کبھی بھی جب تک بچہ ہے کبھی باپ کو نہیں کہے گا مجھے 10 کنال کی کوٹھی دے، جشن سننے آئے بیٹھے، کبھی بھی نہیں کہے گا باپ کو کہ مجھے 5 کنال 10 کنال 2 کنال 1 کنال 10 مرلے کی، یہ کہے گا جس میں ہوں شکر ہے۔ یہی تو اسلام ہے، یہی تو کمال اسلام ہے، جس اسلام کا تعارف ختمی مرتبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تھے کرانے میں، بسم اللہ، وہ اسلام یہی ہے۔ بچے شکر کی اعلیٰ منزل پہ ہے۔ ایک اور بھی دکھاتا جو منظر، گھر میں دال پکی ہوگی گوشت پکا ہوگا، اس کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کیا پکا ہے، ماں پیچھے پڑھ پڑھ کے کھلائے گی، اتنا کھائے گا جس سے یہ زندہ رہے، اتنا کھائے گا جس سے یہ زندہ رہے۔ اسی کو تو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام والے کھانے کے لیے زندہ نہیں ہوتے، زندہ رہنے کے لیے۔ بات چل پڑی ہے تو تھوڑی سی تشریح ہو جائے نا۔ خدا کی قسم ہمیں کہیں دور لا کے کھڑا کر دیا گیا، ابھی تک اسلام کی سرحدوں سے ہم دور ہیں۔ ممبر پہ کھڑا ہوں، آج خوشامد پسند بن گئے، ایک دوسرے کی خوشامد، تو بڑا زادار ہے، تو بڑا ماتمی ہو، تیری کیا بات ہے؟ ہم کہتے ہیں کیا بات ہے ہماری؟ کبھی اس سے پوچھا کہ ہماری کیا بات ہے، کہ واقعی جس کی کیا بات ہے؟ کبھی ہم نے پوچھنے کی ہے جی جی بسم اللہ، کبھی ان سے بھی پوچھا ہم نے بادشاہ ہماری کیا بات ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، مولا ہمارے معیار کیا ہے، مولا کیا تو بھی راضی ہے یا نہیں؟ یہاں بات آ جائے او جی مولا سے تو ملاقات ہی نہیں ہوتی، مولا سے تو زیارت ہی نہیں ہوتی، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم تو بدکار ہیں، ہم تو خطاکار ہیں۔ اگر گناہگار بدکار اور خطاکار زیارت کرنے کے قابل نہیں تھے تو شمر حسین کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہائے 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 ہائے، بڑا جملہ کہہ گیا جو پہنچ گیا، میں سلام کرتا ہوں یار آپ کو۔ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ نہیں ہے، ان کی قریبی تو دیکھو وہ کتنے قریب ہیں، تھوڑا سا سفر کر کے آگے بڑھنے کی کوشش تو کرو۔ ہم کھڑے کہاں ہیں، امام سے سرٹیفکیٹ لینا چاہیے۔ اچھا اس کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے، اب یہ جگہ بھی ایسی مجھے خوبصورت، یہاں سے روحانی خوشبو آ رہی ہے۔ ہاں وقت بھی قدرتی میرے نصیب میں، میرے حصہ میں ایسا آیا ماشاءاللہ، ملتے وقت ہے قبولیت کے وقت ہے، بہترین۔ یہاں نہ شور ہے نہ شرابہ ہے، نہ میں راستے میں کہیں لاہور کی طرح ایسے رونقیں اور پتہ نہیں اسٹائل اور فنکاریاں یہاں نہیں ہیں۔ جہاں آپ رہتے ہو ماشاءاللہ کیا بات ہے، میں بہترین حل بھی دے کے جا رہا ہوں، جب ساری دنیا سو جائے تم میں سے ہر بندہ اس وقت اٹھے،
2 رکعت ہدیہ امام زمان علیہ السلام ادا کرے، جس طرح نماز صبح پڑھتا ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد مولا کو کہے مولا تو کائنات کے ہادیوں کا بیٹا ہے، اس وقت ہادی زمان تو ہے۔ مولا یہ کہتے ہیں تو بڑا مومن ہے، تو بڑا عزادار ہے، تو بڑا ماتمی ہے، مولا یہ وہ ہیں جو مجھے قبر کے باہر چھوڑ دیں گے۔ کاش میں کچھ کہہ پایا، بھئی کیا بات ہے، سلام ہے مولا یہ سب مجھے قبر کے باہر چھوڑ دیں گے۔ سانسوں کی ڈوری تک ایک تعلق ہے ان سے، ڈوری ختم۔ اب میں سید علی بن طاؤس کے جملے آپ کو بتا رہا ہوں۔ سید علی بن طاؤس وہ شخصیت ہے جن کو پورا ایران فرزند مہدی کے نام سے یاد کرتا ہے، بڑے عاشق ہیں مولا کے۔ انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھا، بیٹے کو دیا، اور بیٹے کو اس وصیت نامے میں بہت بڑی کتاب ہے، صرف ایک جملہ ہی عرض کرنا چاہوں گا۔ بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا کوشش کرنا، جو میں کہہ رہا ہوں انہی کی زبان کے ہیں، بیٹا کوشش کرنا زندگی میں اپنا امام بنا کے جانا، بیٹا پیچھے والوں پہ نہ رہنا، بیٹا پیچھے والے صرف قرآن کے ختم بس صرف مجالس سال ثواب کے لیے یا جائیداد تقسیم کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بیٹا کوشش کرنا زندگی میں مولا کو منا کے جانا، اور بیٹا یہ کبھی نہ کہنا میں کجا مولا کجا، میں کہاں مولا کہاں، یہ کبھی نہ کہنا، یہ مایوسی ہے بیٹا، یہ کبھی نہ کہنا وہ کائنات کا مالک کہاں، میں کہاں پہنچ سکتا ہوں، مایوسی ہے۔ کہا تو جہاں بھی پکارے گا وہ تیرے ساتھ ہوگا۔ بیٹے نے پوچھا وہ کیسے؟ کہتا ہے بیٹا تو نماز کے آخر میں سلام پڑھتا ہے نا؟ کہاں بابا پڑھتا ہوں، کیا پڑھتا ہے؟ السلام علیکہ، آخری سلام پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ یا شریک القرآن سے شروع کر کے آخری سلام پڑھتا ہے، السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، الامان 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 من فتنة الزمان، من جور زمان، من شر شیطان، پڑھتا ہے نا؟ کہاں بابا پڑھتا ہوں۔ کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں مولا سے کہتا ہوں مولا میرا تجھ پر سلام ہو، مجھے بچا لے، پناہ دے شیطان کے شر سے۔ کہا بیٹا جب تو یہ اعلان کرتا ہے تو سپیکر میں کرتا ہے، پورا علاقہ پورا محلہ سنتا ہے؟ کہا نہیں بابا میں تو گھر کے کونے میں کھڑا ہو کہتا ہوں۔ کہتے ہیں اگر تیرا یقین اتنا ہے تیرے کھڑے ہو کر مصلی پہ کونے پہ تیرا سلام سن سکتا ہے، تجھے مل نہیں سکتا۔ ہوئے 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 بھائی کیا بات ہے، سلام ہے ملتان، کیا معیار سماعت، بہت شکریہ، بے مہربان۔ کہا گھر کے کونے میں، مہربانی واجب الکرم، گھر کے کونے میں کھڑا، مہربانی قابل کر، بہت شکریہ۔ گھر کے کونے میں کھڑا ہو کر تو مولا کو جب سلام کرتا ہے، مولا تیرا سلام سن لیتا ہے، تیرے بلاوے پہ نہیں آئے گا؟ کہا ضرور آئے گا، لیکن ایک کام کرنا۔ شاہ جی اکبر بھائی میں باقیوں کے ناموں سے واقف نہیں، اکثر جب میں نام سے واقف نہ ہوں تو نام صرف 1-2 بندوں کا لوں تو باقی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، ملتان کی نگری ہے، کیا بات ہے، شاہ شمس بادشاہ کی نگری ہے، مخدوموں کا علاقہ ہے، ناراض نہ ہونا۔ اس نے ایک مہربانی واجب الاحترام قابل کا بہت شکریہ، بڑا خوبصورت جملہ کہا۔ اس نے کہا بہترین طریقہ مولا سے ملنے کا یہ ہے اپنے لبادے اتار دینا۔ جو تو نے لبادہ چڑھا ہے نا، میں نمازی اتار دینا، میں ماتمی اتار دینا، میں مجلسی اتار دینا، میں مخلوق خدا پہ رحم کرنے والا، لنگر کھلانے والا اتار دینا، میں بڑا یہ ہوں اتار دینا۔ مولا کے پاس جا کے کہنا انا عبدک الضعیف ذلیل حقیر، عمل عمل ویکھی تے کچھ نہیں پلے، تیرے کرم عمل ویکھی تے کا بہترین طریقہ ہے اپنے سارے لبادے اتار دینا۔ یہ تو نے چڑھایا ہوا نہیں اپنے اوپر خول، میرے جیسا تو ہے کوئی نہیں، کہا اتار دینا، پھر دیکھنا کتنا جلدی ملتے۔ خدا جانتا ہے میرا ارادہ ہی نہیں تھا یہ بات کرنے کا، میں تو کہیں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، بات کہیں سے کہیں چل نکلی۔ یقیناً امام وقت آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ مہربانی کوشش کرنی ہے اپنی زندگی میں امام سے ملنا ہے۔ یہ نہ سوچنا میں گناہگار ہوں، ہم ہیں، ہم ہیں، ہم کہیں نا ہم تو بڑے وہ پاکیزہ، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھنا مہدی ہے حسین کا بیٹا، اور حسین وہ ہے جو ہور کو ہور علیہ السلام بناتا ہے۔ بے کیا بات ہے، پہلا محمد یہ ہے، دوسرا محمد کون ہے؟ جن کا لقب صادق ہے۔ چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا سرکار کا۔ رفیع غلام ہے
کسی ابن حبیرہ کا، بہت چھوٹا سا واقعہ ہے، بات مکمل کرنی ہے، زیادہ تفصیل نہیں، اتنا بھی آپ نے میرا ساتھ دیا، میں آپ کا مشکور ہوں، میری ڈیروں دعائیں سب کے لیے۔ ابن حبیرہ اس کا مالک ہے، رفید غلام ہے۔ کسی سنی سنائی بات پہ ابن حبیرہ نے قسم کھائی میں رفید کو قتل کروں گا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب آپ کا چھٹا امام ولایت و امامت کی دستار پہن کر روئے زمین پر تخت پہ بیٹھ کے مخلوق پہ محمد بن کے رحم کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ محمد مختصر جلدی بھائی، ایک بات لمبی نہ ہو جائے، آپ کا علاقہ ماشاءاللہ کافی دیر سے جشن جاری ہیں ساری باتیں جشن کی انشاءاللہ۔ یہی تو ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم آپ تک بات پہنچا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے علاقوں میں، اس پٹی میں، پنجاب سائڈ پہ راگوں کا کافی شوق رکھتے ہیں لوگ، اچھی بات ہے، راگ بھی آل محمد کی محبت بڑھاتے ہیں، آل محمد کی محبت، لیکن آل محمد کی محبت کا بڑھ جانا اس وقت کمال پہ پہنچتا ہے جب بندے سے علی کے سلمان کی خوشبو آئے۔ ہوئے 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 حیدری، بہت شکریہ اکبر شاہ۔ ہاں ہاں ہاں، جب بندے سے خوشبو سلمان آئے، جب بندے سے خوشبو میں سمجھ تمار آئے، پھر کمال ہے محبت کا، ورنہ صرف یہ ختم قرآن کا ثواب اور صرف جنت لے کے اس گھر سے۔ اور میں یہ بھی بتاتا جاؤں، مومن کی منزل جنت نہیں ہے اکبر شاہ جی، پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ، اب تک کا جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے، پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ، مومن کی منزل جنت نہیں۔ مولا سے پوچھا گیا مولا مومن اور جنت کا کیا تعلق ہے؟ فرماتے مومن وہ نہیں ہے جنت کے پیچھے بھاگے، مومن وہ ہے جنت جس کے پیچھے بھاگے۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے۔ رفیق ابن حبیرہ قسم کھائی، کسی نے اس کے بارے میں بات کی، اس نے کہا میں اس کو قسم کھا کے کہتا ہوں اس کو قتل کروں گا۔ اس کو جب پتہ چلا، پریشانی کی حالت میں کائنات کے حکیم اور مسیح کے پاس آیا۔ کون ہے کائنات کا حکیم مسیح؟ زمانے کا امام مولا جعفر صادق۔ سلام کر کے کہتا ہے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، میرا سلام ہو رسول کے بیٹے پر۔ سرکار نے فرمایا علیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار وہ میرا مالک ہے ابن حبیرہ، وہ مجھے قتل کرنے کی قسم کھا بیٹھا ہے۔ سرکار چونکہ آپ وہ ہیں جو مخلوق کو پناہ دیتے ہیں، اب مجھے پناہ کے لیے پھر واپس تو نہیں آنا پڑے گا اس جملے پہ، الامان الامان الامان، مرضی کے عالم نے ترجمہ کرانا، اس کا مطلب بھی پناہ دے پناہ دے۔ غور جو نہیں کیا کبھی اس میں اس طرف توجہ نہیں، کوئی عادت بنی ہے السلام علیکم شریک کو نسل مدد ایمان کامل کو اللہ فضل میں اللہ من اللہ نماز کرتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، ایک ایک سلام اپنے اندر سمندر رکھتا ہے۔ السلام علیکہ یا شریک القرآن کا کیا مطلب ہے؟ شاہ جی وقت اس طرف شعبان کے دنوں میں آیا نا، کبھی کوئی ایسا چانس بنا میں آپ کو شریک القرآن بتاؤں گا۔ شریک القرآن، فیصلہ کرنا آخری محمد قرآن کا شریک ہے یا قرآن محمد کا شریک ہے؟ جی بسم اللہ۔ حبیرہ قتل کا میرا وعدہ اور قسم کھا چکا ہے، کہ میں پناہ لینے آیا، فرمایا گھبرانا تجھے پناہ دے۔ مولا قتل کا ارادہ وہ کر چکا ہے، پناہ آپ دے رہے۔ فرمایا تجھے تو محمد کا پتہ ہی نہیں، کہتے کسے؟ اوہو، جا اس کو جا کے کہے زمانے کا محمد کہہ رہے ہم نے تجھے پناہ دی، جا کہے، اور اس کے بعد میرے سلام بھی دینا۔ پہنچ گیا، جاتے جاتے بادشاہ کو یہ کہتا جا رہا، بادشاہ ویسے ایک بات ہے، وہ آپ سے تو محبت ہی نہیں کرتا، دشمن ہے آپ کا۔ مولا وہ عقیدہ ہی نہیں رکھتا جو میں رکھتا ہوں۔ مولا وہ کیسے آپ کی مانے گا؟ میں کہتا ہوں رفیق تیرے عقیدے پہ افسوس ہے، جب تجھے زمانے کے محمد نے کہہ دیا تھا تو یہاں کھڑا ہو کے پوچھ رہا ہے، افسوس تو تیرے عقیدے پہ۔
جس طرح آج بندے بادشاہ امیر کائنات کی ولایت کی بات کرتے ہیں نا، اوہو ہو، اور ولایت کے نام پہ کیا بات ہے، اوہو توبہ توبہ، معافی معافی. یقین جانیے ولایت واجب نہیں اوجب ہے، واجب نہیں اوجب ہے اکبر شاہ، مگر وہ ولایت نہیں جو 80,000 میں بک جائے. ہوئے ہوئے ہوئے، آپ کی کیا بات ہے؟ 1.5 لاکھ میں بک جائے، 2 لاکھ میں بک جائے، 60,000 میں بک جائے، وہ ولایت ہے؟ ولایت تو قربانی مانگتی ہے. محترم مہربانی، بہت شکریہ شاہ جی، تیرے مجمع کو سلام ہے. ولایت صرف لفظوں کا چکر نہیں، زبان سے کہہ دیا میں، ولایت قربانی مانگتی ہے. ایک دشمن شاعر ہے شاہ جی، کبھی غدیر ہوئی تو میں تفصیل سناؤں گا. ایک دشمن شاعر ہے، بڑی بات کر گیا. اس نے کہا محمد نے سفید دن کی روشنی پہ، اس کو کسی نے کہا سفید دن کی روشنی محمد نے اعلان ولایت کیا تھا، اس میں کوئی شک والی بات ہے؟ کہا نہیں. کہا قبول کیوں نہیں کرتے؟ کام معمولی نہیں. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا گلے پہ چھری علی کے ہاتھ میں رکھنے کے لیے دی جاتی ہے. ہوئے 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 ہوئے. اس نے کہا اپنی مرضی ختم، پھر علی کی مرضی شروع ہو جاتی ہے. اپنی مرضی بھی کرنا اور ولایت بھی. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اور ایک اور بھی پیغام دیتا جاؤں، ولایت زبردستی کا نام نہیں، محترم زبردستی کا نام نہیں. ہمارے یاسر یا علی کا نوکر خاص ڈنڈا لے کے مطاہر کے ملنگوں کے پاس ہوتے ہیں، مطاہر لے کے ایک بندے کا کندھا ہلا کے کہتا تھا علی کی ولایت کا اعلان یاد ہے، علی کی ولایت کا اعلان یاد ہے. مسجد میں چلا جاتا، مسجد میں نمازی پڑھو تو اس کا کندھا ہلا کے کہتا ہے. مسجد میں گیا، نمازی نماز پڑھ رہا تھا، نمازی کا نام تاریخ میں ابو موسیٰ اشعری لکھا ہے. ابو موسیٰ اشعری نماز پڑھ رہے، اس نے کندھا ہلا کے ہمارے یاسر نے کہا علی کی ولایت کا اعلان یاد ہے. سر کھجا کے کہتے ہیں ہاں ہوں کی نا. ہمارے یاسر نے ڈنڈا نکالا. ڈنڈا نکالنے کی دیر تھی، کائنات کے مالک آ گئے یا علی آ گئے. فرمانے لگے ہمارے یاسر کیوں مارتے؟ مولا اس کو دن کی روشنی کا اعلان یاد نہیں. ملتان والوں میری ساری تقریر بھول جانا، یہ جملہ نہ بھولنا، کیونکہ کلام الامام امام الکلام یا علی بادشاہ نے فرمایا ہمارے یاسر چھوڑ دے اس کو کیا پتا ولایت کیا ہوتی. اس نے دین ہی اتنا لیا جس سے اس کی دنیا چل سکے. اس نے دین مہربانی، اس نے دین مہربانی، سمجھ گیا ہو، پہنچ گیا ہو. اس نے دین ہی اتنا لیا جس سے اس کی دنیا چل. چھوڑ دے اسے. تھوڑی سی سمجھ آئیے ولایت کسے کہتے ہیں، تھوڑی سی، ورنہ یہ طویل. میں پھر کہہ رہا ہوں واجب نہیں اوجب ہے. معصوم بھی فرمائیں کہ ہمیں امام ہونے سے زیادہ اپنے دادا کی ولایت پہ فخر ہے، تو کوئی معمولی بات ہے؟ امام ہونے سے زیادہ، حجت خدا ہونے سے زیادہ دادا کی ولایت پہ فخر ہے. بادشاہ کے فرمان موجود ہیں. اچھا وہ رفیق مولا سے کہا، مولا نے فرمایا تو جا بے فکر ہو کے جی. اکبر شاہ جی چلتے چلتے اس کو ایک عربی مل گیا، بندہ شناس تھا. صاحب کتاب لکھتے ہیں بندہ شناس تھا. آج تو بندہ شناس کپڑوں سے، سٹائل سے، فنکاریوں سے پہچانا جاتا ہے نا. ہاں پہلے بندے شناس کچھ اور ہوتے تھے، حلال کھاتے تھے، پاکیزہ رہتے تھے. اللہ اکبر. اس سے زیادہ حکم نہیں میں کہہ نہیں سکتا. اس وقت جو معاشرے کی صورتحال بنی ہوئی ہے، مولا بس رحم کر. اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. حالات اتنے پتلے ہو چکے. آدھی دنیا اکبر شاہ مجھے مولا نے پھرا دی ہے. تلاش کرتا پھر رہا ہوں علی والوں کو، خدا کی قسم تلاش کرتا پھر رہا ہوں علی والوں کو. علی والے دیکھ کے غیر بھی کہیں اگر علی والے ایسے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا. اللہ جی مہربانی، شکریہ. آگے ایک بندہ شناس مل گیا، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اپنے مالک کے پاس، اپنے حبیبہ کے پاس جا رہا. کہا مجھے تیرے چہرے سے ایک مقتول چہرہ دکھائی دیتا ہے. پھر یہ شک میں پڑ گیا، ادھر سے یقین لے کے آیا تھا.
کہا ذرا اپنا یہ بازو دکھا، بازو دکھایا، یہ والا دکھا، کہا تیرے بازو بھی مقتول بازو نظر آتا ہے، کہا تیرا جسم بھی مقتول جسم نظر آتا ہے، تیرے آنکھیں بھی مقتول آنکھیں، تیرے کان بھی مقتول کان۔ اب یہ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، بھئی نہ کوئی بات ہوئی نہ کچھ ہوئی، واقعی اس نے تو مجھے قتل کرنے کے لیے بلایا تھا، اب مولا کے میں اس کے پاس جاتا نہیں تھا، مولا نے پناہ دے دی، میں جانے لگا، اب یہ بندہ روک کے مجھے کہتے تیرے تو پورے جسم میں مجھے مقتول کی خوبی اور خوشبو نظر آئی، پریشان ہو گیا۔ اچھا کہتے تو ایسا کر، جب اس کی پریشانی دیکھی یقیناً چہرہ شناس کی زبان پہ امام نے ہی جملہ جاری کیا، چہرہ شناس کہتے اچھا اس طرح کر، اپنی زبان دکھا، پسینے چھوٹے ہوئے تھے اس کے، وہ بھائی نہ جان نہ پہچان، بات سچی نظر ہوتی آ رہی ہے، مولا والی بات تو پیچھے رہ گئی۔ اس نے کہا زبان دکھا، اس نے زبان دکھائی، اس نے کہا نہیں مقتول نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تیرے پاس ایک ایسا پیغام ہے، اگر پیغام پہاڑ کو دے وہ بھی جگہ چھوڑ دے۔ ہائے 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 ہائے، یہ مہربانی ہوئی، اللہ کیا بات ہے، سرکار صادق بیان ہی نہیں ہوا ممبروں سے سوائے امیر المومنین شہنشاہ معظم کی گفتگو کے، بادشاہوں کی گفتگو۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، متوجہ ہے جی؟ میرے پڑھنے والے تشریف ہے، توجہ رکھیے گا، بس میں بات مکمل کروں۔ کہا تیری زبان میں جو پیغام ہے وہ پیغام عام پیغام نہیں ہے، وہ پیغام وہ ہے کہ جو پہاڑ کو بھی دے دیا جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اب اس کی جان میں جان آئی، اس نے کہا معاملہ ٹھیک ہے، چل پڑا، پہنچا ابن حبیرہ کے پاس۔ ابن حبیرہ آواز دے کے کہتے ہیں موت اپنے پاؤں خود چل کے آئی، جلدی کرو، رسیاں باندھو اس کو۔ رسیاں باندھی گئی، وہ لے آؤ چٹائی جس پہ ہم قتل کرتے ہیں، چٹائی بچھائی، لٹاؤ اس کو چٹائی پہ، لٹا دیا گیا۔ جلاد کو بلاؤ، بلا لیا گیا۔ جو ہی جلاد آیا، یہ اپنے حبیرہ کو کہتا ہے بات سن، تو نے میری کو بات سنی ہی نہیں ہے، تو میرا مالک ہے، لیکن میری کو بات سن۔ انہوں نے کہا بتا، مجھے کہا نہیں مجھے پہلے کھول، پہلے میری رسی، پھر میں بات کرتا ہوں۔ رسیاں اکبر شاہ کھولی گئی، جب رسیاں کھولی گئی تو کہا پہلی بات یہ تھی کہ تو نے مجھے نہیں بلایا، میں خود اپنے پاؤں چل کے آیا، اور میں تجھے بتاؤں میں گیا تھا زمانے کے محمد کے پاس، بادشاہ کی میں نے زیارت کی، بادشاہ نے تیرے لیے پیغام بھیجا کہ اس کو کہنا ہم نے تجھے پناہ دی، ہم نے تجھے پناہ دی، اور بادشاہ تجھے سلام بھی کہتے تھے، فرما رہے تھے ہم نے، مطلب دیکھنا، ہم نے تجھے پناہ دی اور تجھے سلام بھی کہتے تھے۔ کہتے پھر کہے، پھر کہا، کہا پھر کہے، پھر کہا، پھر کہے، 3-4 دفعہ جب کہہ لیا، کہتے یہ جو رسی جس سے تجھے باندھا گیا تھا مجھے باندھا، جس رسی سے تجھے باندھا گیا تھا نا مجھے باندھا۔ انہوں نے کہا میں تو باندھ نہیں سکتا، کہا نہیں اس وقت تو میرا غلام نہیں، تو میرا مالک ہے، باندھا۔ باندھنے کے بعد اس نے کہا بس ابن حبیرہ رفید ہوں، جتنا بھی ہوں تیرا زر خریدوں گا، نہیں آج تو میرا مالک ہے، جب تیرا دل کرے کھول دینا، نہ دل کرے تلوار چلا مجھے مار ڈالا۔ انہوں نے کہا پیغام اس کا لے کے آیا ہے جس کے صدقے تو اور میں ہیں۔ آپ کی کیا، میں مشکور ہوں آپ کا۔ آؤ میں اپنی پہلی بات پہ بات مکمل کروں۔ خیرات لیتے ہیں اللہ سے، 2 صادقوں کی آمد ہے، دنیا میں تشریف آوری ہے۔ دیکھیں صلی اللہ محمد وآلہ محمد وعجل فارجہم، نہیں مل کے درود ایک دفعہ مجھے، اچھا آپ کے لیے مہربانی، بہت شکریہ، آپ کے لیے ایک تحفہ بھیجا ہے لاہور والوں نے، حدیث قصہ پڑھتے ہو، دعائیں کمیل پڑھتے ہو، ماشاءاللہ پڑھتے رہو، خیر و برکت کی دعائیں ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں، مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں، کبھی پڑھی ہے؟
چند مومنوں نے، کیونکہ اس کا شعور نہیں دلایا گیا۔ خود واحد کی فضیلت میں آپ کو بتایا دیتا ہوں، اس سے پہلے یہ کہ وہ آپ کے لیے تحفہ آیا ہے، جتنے بیٹھے ہو سب لے سکتے ہو، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ ڈر جاتے ہیں نا کہ بھی پیسے دینے پڑیں گے، اس کی کوئی قیمت نہیں، اور یہ ڈر کے بھی شاید کہ آپ نہ لو کہ جی یہ چھپوانا پڑے گا، معجزہ ہے، یہ معجزہ نہیں، اس سے معجزہ ہوگا۔ آپ کے اسی صادق پاک کا فرمان ہے جو روزانہ دعائیں کی تلاوت کرتے 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 دنیا سے چلا گیا، سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں میرا مہدی اس کی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ بے بات شکریہ۔ وہ دعائد ہے وہ ہم بھائی اکبر کو دیں گے، مجمانہ توڑیے گا، بھائی صاحب تشریف لائے ہیں پڑھنے کے لیے، جشن سنیے گا، وہ ہم ان کو دے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ جتنے بندے لوگ سب کے لیے موجود ہیں، کوشش کرنا، ترجمہ بھی لکھا ہے، عربی ہر بندے کی زبان نہیں، ہم سب عربی نہیں سمجھتے، اردو میں ترجمہ پڑھ کے دیکھیے گا، امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں، ضروری ہے، کیونکہ بسم اللہ کے بے کا ترجمہ نہیں ہوا تو علی میں اختلاف ہے۔ آپ کی کیا بات ہے، بہت شکریہ، اتنی گزارش کرنی تھی، اتنی عرضی، آؤ اللہ سے آنے والے 2 شہزادوں کا صدقہ مانگتے ہیں، مانگے نا؟ اچھا آواز آئے کہ ہاں جی میرے گھر ایک نہیں 2 صادق آئے، کیا چاہیے؟ ہم کھڑے ہو کے کہیں گے اللہ ہمیں 5 کلے زمین چاہیے۔ آواز آئے گی افسوس ہے آنے والے شہزادے بھی دیکھو اور مانگنے کی خیرات بھی دیکھو۔ آئے ہائے ہائے، میں میسج بہت بڑا دے کے جا رہا ہوں، اب آپ کا مقدر نصیب ہے، اس بات کو کہاں تک لے جاتے ہو۔ پروردگار کوئی 10-15 بھینسیں، 50 بکریاں، کوئی 60 گائیں، افسوس ہے 2 محمد آئے ہیں، بکریاں گائیں۔ اچھا پروردگار ہم دنیا نہیں مانگتے، جنت دے دے، 2 شہزادوں کا صدقہ۔ آواز آئے گی اچھا جنت لیتے ہو، ویسے 2.25 مہینے تم نے حسین سنا ہے، اگر حسین سمجھتے نا پھر تم جنت نہ مانگتے، کیوں؟ چیز کو جنت کہتے ہیں۔ آپ کی کیا؟ اچھا پروردگار تیرا بڑا احسان، تو نے ہمیں سمجھا دیا، تو نے ہم پہ احسان فرمایا، ہم تو ہر چیز کا صلہ جنت ہی مانگتے رہے، آج پتہ چلا ہر وہ بندہ رہتا ہی جنت میں ہے جو حسین کی مجلس پہ بیٹھا ہو۔ ہمارے لیے اس سے بڑی جنت تو نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ارے بھائی اس سے بڑی جنت کیا ہوگی، جہاں ہم بیٹھتے ہیں وہاں 14 بھی بیٹھتے ہیں، اس سے بڑی جنت کیا؟ چلو جی بات ختم کریں، بہت میں خطاب کر گیا، اتنا ہی کافی سمجھیے گا۔ پروردگار کی آواز آئے گی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کیا مانگے جی بتاؤ، بتاؤ نا، وہی تو بولو نا یار، بھئی یہ دنیا بھی نہیں مانگنی، جنت بھی نہیں مانگنی، پھر اللہ سے کیا مانگے؟ قربت حسین۔ بھئی کیا بات ہے، سلام ہے، ایک ہی بات مانگتے ہیں، اللہ جس طرح علی کا سلمان تھا، علی کا میثم تھا، حسین کے 72 تھے، ہمیں ویسا مہدی کا نوکر بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ فرج۔